تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ سورۃ الفرقان مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ: بڑی خیر و برکت والا ہے وہ جس نے اتارا ہے الفرقان اپنے محبوب بندے پر تاکہ وہ بن جائے سارے جہان والوں کو غضب الہی سے ڈرانے والا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ کیونکہ اس صورت میں معاندین سے خطاب ہو رہا ہے اور انہی کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے اس صورت کا آغاز بڑے پرجلال انداز میں فرمایا گیا۔ تبارکہ ایسا فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، نیز فعل ہونے کے باوجود اس سے دیگر مشتقات مضارع اسم فاعل وغیرہ نہیں بنتے۔ یہ برکتن سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے خیر و نفع رسانی میں زیادتی، اس لیے تبارکہ کا معنی ہوگا زیادہ خیرہ و عطاؤہ کثر، اس کی خیر اور اس کی جود و عطا بہت زیادہ ہے۔ عقل سلیم کو اس روشن حقیقت کے تسلیم کرنے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ اگر اس کی خیر اور نفع رسانی بے انداز نہ ہوتی، اگر اس کے جود و سخا کا دسترخوان ہر وقت بچھا ہوا نہ ہوتا تو نہ یہ عالم رنگ و بو ہوتا اور نہ اس کی یہ رونقیں اور رنگینیاں ہوتیں۔ اس کے فیوز سرمدی اور برکات لامتناہی کا سرچشمہ یہ صحیفہ ہدایت ہے جس کی حیات آفری موجیں جہاں سے گزرتی ہیں وہاں خیر و صلاح کے چمن لہلہانے لگتے ہیں۔ اس آفتاب کی روشنی سے عرصہ حیات کے سارے گوشے جگمگا رہے ہیں۔ اس کے نزول سے حق و باطل میں اختلاط و التباس کا دور ختم ہو گیا، اس لیے یہاں قرآن کی یہی صفت کہ یہ الفرقان ہے بیان کی گئی۔ اس کا نزول اس عبد کامل پر ہوا جہاں عبودیت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ عبودیت کے سالہ و عرفہ مقام پر صرف اسی محبوب کی رسائی ہے، اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ محبوب ترین اور اکمل ترین بندہ سارے جہانوں کو اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کے خوفناک انجام سے بروقت متنبع فرما دے۔ کیونکہ یہاں روئے سخن سرکشوں اور معاندین کی طرف ہے، اس لیے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نذیری کا بیان ہی مناسب تھا۔ للعالمین کے لفظ سے واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت مکان و زمان کی حدود سے آشنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب کے لیے آپ رسول ہیں، اور جب تک یہ عالم برقرار رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 2۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ ترجمہ: وہ جس کے لیے حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور نہیں بنایا ہے اس نے کسی کو بیٹا اور نہیں اس کا کوئی شریک سلطنت میں، اور اس نے پیدا فرمایا ہے ہر چیز کو، پس اس نے مقرر کیا ہے ہر چیز کا ایک اندازہ۔ سورہ فرقان آیت نمبر 2 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ بتایا کہ قرآن نازل کرنے والا پروردگار ہے جس کی حکومت و بادشاہی کا ڈنکا آسمانوں اور زمین میں ہر جگہ بج رہا ہے۔ اس نے کسی کو اپنا فرزند نہیں بنایا، نہ اسے اس کی کوئی ضرورت ہے۔ کوئی شخص اس کی حکومت اور سلطانی میں حصے دار نہیں ہے کہ کچھ اس کا ہو اور کچھ اس کے شریک کا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کا وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 2 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پس اس نے مقرر کیا ہے ہر چیز کا ایک اندازہ۔ اس کی حکمت و علم کا یہ عالم ہے کہ اس جہان میں ان گنت قسموں کی بے شمار چیزیں ہیں، لیکن کیا مجال کہ کوئی چیز اپنے اندازے سے کم یا زیادہ ہو۔ چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ریت کے ذروں سے لے کر پہاڑوں تک، ہر چیز اس حقیقت کی شہادت دے رہی ہے کہ بنانے والے نے ہر چیز کو پورے اندازے سے بنایا ہے۔ انسان اپنے آپ میں ہی غور کرے، اگر آنکھیں آگے کی بجائے سر کے پیچھے ہوتیں، آنکھوں پر پپوٹوں کا غلاف نہ ہوتا یا اس پر پلکیں نہ ہوتیں تو کیا اس نازک ترین چیز کی حفاظت ممکن تھی؟ اگر دل جہاں ہے وہاں سے 1 انچ اوپر نیچے ہوتا یا بائیں طرف کی بجائے دائیں طرف ہوتا تو یہ
انا ولا غیری کا دم بھرنے والا انسان لمحہ بھر بھی زندہ رہ سکتا؟ غرض یہ کہ سارا نظام عالم اس دانائی اور کمال مہارت سے ترتیب دیا گیا ہے، ہر چیز کی وضع و قطع اور محل و مکان ایسی عمدگی سے مقرر کیا گیا ہے کہ اگر اس میں بال برابر بھی رد و بدل کیا جائے تو ہر چیز پاش پاش ہو جائے۔ خود سوچو، جس کی سلطانی کا یہ عالم ہے کہ ساری بلندیاں اور پستیاں اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، جو ہر چیز کا خالق ہے، جس کے علم و حکمت کی گواہی ہر چیز دے رہی ہے، سوچو اور انصاف کرو کہ ایسے خداوند عالم اور عالمیاں کو بیٹے کی کوئی ضرورت ہے اور اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اے غافلو، تم کس چکر میں پھنسے ہوئے ہو؟ تم کیوں اس روشن حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 3۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ ترجمہ: اور بنا رکھے ہیں انہوں نے خدائے برحق کو چھوڑ کر ایسے خدا جو پیدا نہیں کر سکتے کسی چیز کو، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہیں قدرت رکھتے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی اور نہ نفع پہنچانے کی، اور نہیں طاقت رکھتے کسی کو مارنے کی اور نہ زندہ کرنے کی اور نہ مرنے کے بعد جلانے کی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ مقام حیرت ہے کہ ان مشرکین نے، جنہیں اپنی دانش مندی پر بڑا ناز ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے لیے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو ہر قسم کے عیوب و نقائص کا مجموعہ اور تمام خوبیوں سے یکسر معرّہ ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 4۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ ترجمہ: اور کہنے لگے کفار کہ نہیں یہ قرآن مگر محض بہتان جو گھڑ لیا ہے اس نے، اور مدد کی ہے اس کی اس معاملے میں ایک دوسری قوم نے، سو یہ کہہ کر انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے اور سفید جھوٹ بولا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ کفار مکہ انکار توحید کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی بڑے شد و مت سے انکار کیا کرتے۔ انہوں نے یہاں تک بہتان تراشی کی کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود اسے تصنیف کیا ہے۔ یہ بات جوش غضب میں زبان سے تو نکل گئی، لیکن خود ہی خیال آیا کہ وہ شخص جو امی ہے، جس نے کسی انسان کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا، جو آج تک کسی ادیب اور فلسفی کی صحبت میں نہیں بیٹھا، وہ ایسی عظیم کتاب کا مصنف کیسے ہو سکتا ہے جس کی ہر سطر سے اسرار و معارف کے دریا بہہ رہے ہیں؟ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ وہ تنہا اس کتاب کے مصنف نہیں بلکہ چند اور لوگ بھی اس کی تصنیف میں شریک ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ وہ نابغہ روزگار لوگ کون ہیں جن کی زبان سے علم و حکمت کے ایسے پھول جھڑ رہے ہیں، جن کی رنگت سے چشم دل تازہ اور جن کی مہک سے مشام روح معطر ہو رہا ہے، تو غلط گو لوگوں کی طرح کبھی کسی کا نام لیتے ہیں اور کبھی کسی کا، کہیں قدم نہیں جمتے، کبھی عبید بن حسر حبشی کاہن کا نام لیتے ہیں اور کبھی ابو فقیہ، یسار، اداس اور جبر کا نام لیتے ہیں، جو انہی مشرکین و معاندین کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آخر ایسے لوگ جن کی مادری زبان عربی نہیں، جن کی ساری زندگیاں اپنے بے مہر آقاؤں کی خدمت میں بسر ہوئی، جن کے احوال و اطوار یا گفتگو سے کبھی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کی بو کسی کو نہیں آئی، وہ اس کتاب کے مصنف کیسے بن گئے، جس کی فصاحت و بلاغت، جس کے حسن بیان اور زور استدلال نے عرب بھر کے ادیبوں اور دانشوروں کے چھکے چھڑا دیے، اور بار بار چیلنج دینے کے باوجود انہیں یہ ہمت نہ ہوئی کہ سارے عرب کے تمام فصحاء اور بلاغاء اپنی ساری قوتوں کو بروئے کار لا کر اس جیسی ایک کتاب یا کم از کم ایک چھوٹی سی صورت ہی پیش کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے شور و شر کے جواب میں اتنا کہہ کر ہی بات ختم کر دی کہ وہ ظالم ہیں اور سفید جھوٹ بول رہے ہیں، گویا ان کا یہ اعتراض اس قابل ہی نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے یا اس کی طرف توجہ کی جائے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 5۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ: اور کفار نے کہا یہ تو افسانے ہیں پہلے لوگوں کے، اس شخص نے لکھوا لیا ہے انہیں، پھر یہ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اسے صبح اور شام تاکہ ازبر ہو جائیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ پھر کہتے اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ یہی چند من گھڑت قصے اور پرانے لوگوں کی داستانیں، قصہ گوؤں سے صبح و شام سنی،
انہیں نمک مرچ لگایا اور ہمیں آ کر سنا دیا کہ ایسی کتاب بھی اس قابل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے۔ اکتتبہ استکتبہ، کسی سے لکھوانا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 6۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ ترجمہ، آپ فرمائیے اتارا ہے اس کو اس خدا نے جو جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سارے رازوں کو، واقعی وہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ تم فرماؤ کہ یہ سنے سنائے قصے نہیں ہیں، بلکہ اس علیم و خبیر کا کلام ہے جو زمین و آسمان کے ہر راز سے باخبر ہے۔ اگر تم اب بھی اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ دو اور حق کو قبول کر لو تو وہ اپنی مغفرت کی چادر سے تم کو ڈھانپ لے گا اور اپنی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دے گا۔ تمہاری سابقہ خطائیں سب معاف کر دی جائیں گی۔ یہاں غفور الرحیمہ کا ذکر کتنا دلکش اور معنی خیز ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 7۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ ترجمہ، اور کفار بولے کیا ہوا ہے اس رسول کو کہ کھانا کھاتا ہے اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، ایسا کیوں نہ ہوا کہ اتارا جاتا اس کی طرف کوئی فرشتہ اور وہ اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ اپنی باتوں کی بے سر و پائی ان پر بھی عیاں تھی۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں خوب جانتے تھے کہ ان کی یہ بہتان تراشیاں کسی خرد مند کو متاثر نہیں کر سکیں گی، اور ان کی اس غوغا آرائی سے لوگ اس دین حق سے متنفر نہیں ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے پینترا بدلا اور کہنے لگے، یہ عجیب رسول ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بتائے کہ یہ خدا کا رسول ہے، اور اگر تم نے اس کی پیروی نہ کی تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ آنکھیں بند کر کے ہم ایسے شخص کو کیسے رسول تسلیم کر لیں؟ سورہ فرقان آیت نمبر 8۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ترجمہ، یا ایسا کیوں نہ ہوا کہ اتارا جاتا اس کی طرف خزانہ، یا کم از کم اس کا ایک باغ ہی ہوتا، کھایا کرتا اس کی آمدنی سے، اور ان ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جس پر جادو کیا گیا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا تو ہوتا کہ اس کے پاس زر و جواہرات کا خزانہ ہوتا، خود بھی آرام و راحت سے زندگی بسر کرتا اور اپنے ماننے والوں کو بھی فکر روزگار سے آزاد کر دیتا، یا اس کا ایک باغی ہوتا جس کی آمدنی سے یہ اپنا وقت عزت و آرام سے گزارتا اور اسرت و تنگ دستی سے پریشان نہ ہونا پڑتا۔ آخر میں کہتے کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اس لیے تو یہ معاذ اللہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ کفار مسلمانوں کو تانے دیتے کہ یہ ہے تمہارا رسول جس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں، تم ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے اور اس کی عقل کا توازن برقرار نہیں رہا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 9۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ ترجمہ، ملاحظہ تو کیجئے کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے متعلق طرح طرح کی مثالیں، سو وہ اس بے ادبی کے باعث گمراہ ہو گئے، پس وہ راہ نہیں پا سکتے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ ان کور باطنوں کے پاس وہ آنکھ کہاں جو نور محمدی کو دیکھ سکے۔ ان کے بشری حواس بھی کفر و شرک کے تعفن کے باعث ایسے معوف ہو چکے ہیں کہ بشریت کاملہ کے اس مرکہ زیبا اور پیکر حسن و جمال کی رانائیوں کو بھی دیکھنے سے یہ لوگ قاصر ہیں۔ ان کی کوتاہ بینی صرف بازاروں میں اس کا چلنا دیکھ سکی، لیکن عرش کی بلندیوں پر اس کا محو خرام ناز ہونا انہیں دکھائی نہ دے سکا۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، فرشتوں کے سردار تو اس کی رکاب تھامنے اور باغ پکڑنے کو اپنے لیے باعث عز و افتخار سمجھتے ہیں۔ اسے تو ہر وقت میری معیت حاصل ہے جو فرشتوں کا خالق اور مالک ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری قدرت کی نگاہوں میں بس رہا ہے کی شان سے وہ بے خبر ہیں۔ وہ یہی دیکھتے رہے کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے زیب تن فرماتا ہے، اس کے ہاں اکثر جو کی روٹی پکتی ہے، بلکہ کئی کئی ماہ تک اس کے ہاں چولہا ہی گرم نہیں ہوتا۔ اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ مفلس ہے، نادار ہے، لیکن انہوں نے انا اعطیناک الکوثر پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ انہوں نے میرے محبوب کی یہ بات سننے سے کان بند کر لیے
اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے ساری زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ دنیا اور دنیا کی متاع فانی کو اس نے اپنے دامن استغنا سے گرد کی طرح جھاڑ دیا ہے۔ اس کی نگاہ مازاق کو تو حوروں کا حسن، جنت کی بہاریں، عرش و کرسی کی عظمتیں اپنی طرف منعطف نہ کر سکیں۔ وہ تو میرے حسن حقیقی کے مشاہدے میں نعمت استغراق سے سرشار ہے، اور کافر اپنی نادانی اور کمظرفی کے باعث یہ سمجھنے لگے ہیں کہ مفلس ہے، نادار ہے۔ انہیں کیا معلوم دو جہاں کی نعمتیں ہیں اس کے خالی ہاتھ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی باغ نہیں، کتنے کودن ہیں یہ کہنے والے، یہ سارا گلشن عالم اس کا ہے۔ فردوس بری کے در و دیوار، قصور و اشجار پر اسی کا نام نقش ہے۔ اے محبوب، تیرے مقام کو نہ پہچان کر، تیری عظمت سے بے خبر رہ کر، تیری شان کا انکار کر کے وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ کاش انہیں صدیق کی آنکھ اور بلال کا دل نصیب ہوتا تو انہیں تیرے حسن سرمدی اور تیری محبوبیت کا پتہ چلتا۔ بارگاہ رسالت کا شاعر مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑا ہوا کچھ کہہ رہا ہے، ذرا اسے سنو تو۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ چشم فلک نے اے محبوب کہیں بھی اور کبھی بھی تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا، اور کسی عورت نے کسی زمانے میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ نہیں جنا۔ پیدا کرنے والے نے تجھے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تیری تخلیق اس طرح کی گئی ہے جیسے تیری مرضی تھی۔ اور یہی حسان ایک دوسرے موقع پر یوں حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں کہ اس کے بڑے بڑے حوصلوں اور ہمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس کا سب سے چھوٹا حوصلہ زمانے سے بھی بزرگ تر ہے، لیکن نہ وہ عشق و محبت کی راہ پر چلے اور نہ انہیں تیری معرفت نصیب ہوئی۔ وہ بد نصیب اعتراضات اور الزامات کے خارزاروں میں ہی سر پٹک پٹک کر رہ گئے۔ اسی لیے تو کبھی کہتے ہیں کہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کبھی کہتے ہیں خود کلام گھڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، کبھی کہتے ہیں بہت سے لوگ اس کی امداد کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے۔ غرض یہ کہ کوئی بات بن نہیں آتی، کہیں قدم نہیں جمتے، یوں ہی واہی تباہی بک رہے ہیں، حقیقت کا راستہ گم کر بیٹھے ہیں اور ظن و تخمین کے ریگزاروں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہاں پر 18ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔